مجھے طلال سے اس قدر محبت تھی کہ میں اس کی محبت میں صحیح اور غلط کی پہچان بھی بھول گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہی وہ واحد شخص تھا جو میری خوشیوں کا اور میری آزادی کا خیال رکھ سکتا تھا۔ اس لیے تو میں اس پر اندھا یقین کر کے اس کے ساتھ چل پڑی تھی، مگر مجھے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ مجھے لے جا کر ایک کوٹھے والی کے ہاتھوں فروخت کر دے گا، جہاں پر ہر روز میرا جسم درندوں کی طرح نوچا جائے گا۔ میں نے بہت بار اس کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ہر بار اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر کی یاد آتی تھی اور اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، میں جو طلال کی محبت میں بھول چکی تھی۔ تب مجھے امید کی ایک کرن نظر آنے لگی تھی، جب ایک رات ابا میرے خواب میں آئے اور مجھے ایک وظیفہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ حرم بیٹا، تم نے اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنا ہے، تبھی تم اس جہنم کی قید سے نکل سکو گی۔ میں اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنے لگی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس وظیفے کی طاقت سے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، کیونکہ اس بار میرا مقصد جائز تھا۔ مگر کوٹھے کی زندگی میرے لیے دن بدن تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا تو میرا نام حرم ہے۔ میرا تعلق سیالکوٹ کے ایک چھوٹے اور پرسکون گاؤں سے تھا، جہاں لوگوں کی زندگی سادگی اور ایمان کی روشنی سے معمور تھی۔ میرے ابا، جنہیں لوگ عزت سے مولوی صاحب کہتے تھے، ایک مسجد کے امام تھے۔ ان کا کردار نہ صرف دینی علوم میں مہارت کا مظہر تھا، بلکہ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی تھے۔ وہ قرآن اور حدیث کے عالم تھے اور ہمیشہ لوگوں کو اخلاق، عدل اور تقوی کی تلقین کرتے تھے۔ میری اماں بھی ایک دیندار اور نیک خاتون تھیں۔ وہ گاؤں کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھیں اور ابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کو اپنا مقصد سمجھتی تھیں۔ غرض یہ کہ اماں اور ابا، ان دونوں کی زندگی میں سادگی اور پرہیزگاری جھلکتی تھی۔ اماں مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ حرم بیٹا، دولت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن عزت اور دین کو کبھی مت چھوڑنا۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں نہایت معصوم، شرمیلی اور فرما بردار لڑکی تھی۔ میرا دل شیشے کی طرح صاف تھا اور میرے آنکھوں میں ہمیشہ خوابوں کی چمک ہوا کرتی تھی۔ میرے اماں ابا نے میری تربیت بہت محبت اور احتیاط کے ساتھ کی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں نہ صرف دیندار بن جاؤں بلکہ دنیا کے مسائل کو بھی سمجھنے والی باشعور لڑکی بن جاؤں، جس کو دین کی ساری سمجھ بوجھ ہو۔ مجھے بچپن ہی سے دین کی تعلیم دی گئی تھی۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو تب سے ہی میں قرآن پاک پڑھنے لگی تھی اور اماں نے مجھے خود مکمل قرآن پاک پڑھایا تھا۔ ابا اکثر مجھے نماز، روزے اور اخلاقیات کے بارے میں سمجھاتے تھے۔ میرے دل میں دین کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف بچپن سے ہی پیدا کر دیا گیا تھا۔ میرا گھر چھوٹا مگر بہت سادہ تھا۔ کچا صحن، مٹی کی دیواریں اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ۔ وہ گھر چھوٹا ضرور تھا، لیکن محبت، سکون اور دین کی روشنی سے بھرپور تھا۔ مجھے اپنی سادگی پر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے اماں ابا نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ عزت اور تقوی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہماری مالی حالت کمزور تھی، لیکن اماں ابا مجھے علم اور اخلاق کی دولت سے مالا مال کر رہے تھے۔ ان سے جس حد تک ہو سکا تھا انہوں نے مجھے ساری سہولیات فراہم کی تھیں۔ اماں ابا میری ہر بات مانتے تھے اور میری ہر جائز خواہش پوری کرتے تھے۔ میں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اماں ابا نے شروع سے ہی مجھے قناعت اور شکر گزاری کا سبق دیا تھا۔ میں ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی اور اس لہجے سے دوسروں کا دل جیت لیتی تھی۔ گاؤں کی سب لڑکیاں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور میری اچھائیوں کی مثال دیا کرتی تھیں۔ میں تو نہ صرف دیندار تھی بلکہ بہت ہنرمند بھی تھی۔ مجھے کپڑوں کی سلائی آتی تھی اور میں اکثر اپنی اماں کے ساتھ قرآن پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے کپڑے تیار کرتی تھی، کیونکہ مجھے اماں کے ساتھ ان کی سلائی مشین چلانا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری زندگی کا سب سے اہم پہلو میرا دین سے گہرا تعلق تھا۔ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی میرا روزانہ کا معمول تھا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ مسجد کے کاموں میں بھی مدد کرتی تھی، جیسے صفائی کرنا، پانی بھرنا اور قرآن پاک کے نسخے ترتیب سے رکھنا۔ گاؤں کے لوگ میرے اماں ابا کی بہت عزت کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ سب مجھے بھی بہت عزت دیتے تھے۔ لوگ اکثر کہتے تھے، حرم مولوی صاحب کی بیٹی ہے، بے حد نیک اور عزت دار۔ اگرچہ میری زندگی سادہ تھی، لیکن میرے دل میں بھی خواب پلتے تھے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے اماں ابا مجھ پر فخر کریں اور میں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو کر دکھاؤں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید ایک دن کوئی ایسا شخص آئے گا جو مجھے محبت اور عزت دے گا اور میں بھی اپنے اماں ابا کی طرح ایک خوشحال زندگی گزاروں گی۔ میرے اماں ابا میرے آئیڈیل تھے۔ میں چاہتی تھی جیسے ابا اماں سے پیار کرتے تھے، مجھے بھی کوئی ایسا شوہر ملتا جو مجھ سے بھی بے تحاشا پیار کرتا اور میرے ناز نخرے اٹھاتا۔
لیکن میرے اماں ابا نے مجھے یہ بھی سکھایا تھا کہ میں کبھی بھی دنیا کی چمک دمک اور ظاہری خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگوں۔ وہ اکثر مجھے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹی، عزت عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، اسے کبھی نہیں گنوانا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اس وقت تو مجھے ابا کی وہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ صرف پیار محبت ہی ہوتا ہے۔ یہ پیار محبت کی باتیں تو جیسے میرے دل میں گہرائی تک نقش ہو چکی تھیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ہم سوچتے ہیں، بلکہ زندگی کی حقیقت تو ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ میرے ابا ایک مولوی صاحب تھے، اس لیے ان کی پوری زندگی دین کی خدمت اور دین کے اصولوں کے مطابق میری تربیت کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن میری زندگی کا ایک موڑ اس وقت آیا جب میری دوستی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی تھی جو اماں ابا کے نظریات اور اصولوں سے بالکل مختلف تھا۔ میں تو ایک ایسے گھرانے میں پلی بڑھی تھی جہاں مذہب ہر چیز سے مقدم تھا۔ ابا نے میری تعلیم و تربیت پر خاص توجہ تو دی ہی تھی، لیکن ان کی توجہ کا محور زیادہ تر مذہبی اصول ہی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تو اپنے ان چند اصولوں کے علاوہ کبھی کوئی اور بات تو کی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی میری پسند اور ناپسند کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ میں کیا سوچتی تھی، مجھے کیا پسند تھا یا میں کیا چاہتی تھی۔ بلکہ اس کے برعکس میری پسند، خواب اور خواہشات کو ہمیشہ دبا دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ایک کھلونا تھی جس کی روٹین میرے اماں ابا کی پسند کے مطابق چلتی تھی اور اس سے ہٹ کر میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی ایک قید کی مانند لگتی تھی جہاں میرے ارد گرد موجود دیواریں میرے جذبات کو مزید گھٹن زدہ کر دیتی تھیں۔ میری اور طلال کی دوستی میری زندگی میں ایک اہم موڑ لے کر آئی تھی، اور اس دوستی کے نتیجے میں میری زندگی میں اتنی بڑی تباہی آئی کہ مجھے اپنی عزت اور آزادی تک کا خیال نہ رہا۔ میں تو شروع سے ہی ایک مذہبی اور سخت اصولوں والے خاندان میں پلی بڑھی تھی۔ میرے ابا ایک معروف اور سخت گیر شخصیت تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مجھے مذہب اور عقیدے کی تعلیم دینا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دنیاوی خواہشات اور تعلقات انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے نظریے کے مطابق تربیت دی تھی۔ میری زندگی میں محبت اور دوستی جیسے تصورات کو ہمیشہ پرے رکھا گیا تھا۔ مجھ سے ہمیشہ کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں بہت غلط ہیں اور ایک بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ابا کے اصول اور ضوابط اتنے سخت تھے کہ ان کے لیے میری خود کی آزادی بہت محدود تھی، حتیٰ کہ میرے دوست، میری پسند اور میری خواہشات، سب کچھ ابا کی مرضی کے تابع تھا۔ ان کی سختیوں نے مجھے اس حد تک ان سے بدگمان کر دیا تھا کہ میں ان کی سختیوں اور پابندیوں کو اپنے لیے ایک قید سمجھنے لگی تھی۔ مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میں ابا کی نظر سے ہٹ کر اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کرنے لگ جاؤں گی۔ میری زندگی میں اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جب میں اپنے اسکول کے ایک دوست طلال سے ملی۔ طلال ایک آزاد خیال نوجوان تھا جو دنیا کی حقیقتوں کو سمجھتا تھا اور زندگی میں اپنی آزادی کو سب سے اہم سمجھتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت تھی اور اس کا مزاج بھی مختلف تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اصولوں اور ضوابط سے زیادہ خوشی، محبت اور آزادی کو اہمیت دی تھی۔ مجھے اس کا آزاد خیال رویہ اور دوستانہ ماحول بہت اچھا لگا تھا جو ابا کے اصولوں سے ہٹ کر تھا۔ شروعات میں میرے اور طلال کے درمیان بس معمولی بات چیت ہوا کرتی تھی، لیکن ایک دن طلال نے مجھ سے براہ راست بات کی اور مجھے بتانے لگا کہ میں سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ تب وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس کی باتوں میں ایک کشش تھی اور میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ طلال نے ہی مجھے دکھایا تھا کہ دنیا میں صرف مذہب اور ضوابط ہی نہیں ہوتے، بلکہ محبت، آزادی اور خود کو دریافت کرنے کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ طلال نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا۔ طلال کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، اور میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں جو زندگی گزار رہی تھی وہ اتنی محدود اور دباؤ والی تھی کہ میں اس میں خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ طلال کی محبت بھری باتوں اور آزادی کے تصورات نے جیسے میرے دل میں اس کے لیے ایک جگہ بنا لی تھی۔ میں محسوس کرتی تھی کہ طلال ہی تھا جو مجھے سمجھتا تھا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر میری اور طلال کی دوستی ایک گہری محبت میں بدل گئی تھی۔ میرے دل میں طلال کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی، اور تب پہلی بار میں نے ابا کی مخالفت کے باوجود طلال سے ملاقاتیں جاری رکھی تھیں۔ طلال نے بھی مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ میرا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ باقی سب کی طرح میری زندگی میں بھی محبت اور آزادی کی اہمیت ہے، اور وہ مجھ سے اس سب کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے محبت اور آزادی دونوں دے گا۔ ابا کو جب اس دوستی کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ طلال ایک خراب لڑکا ہے اور اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں طلال سے رابطہ نہ کروں،
اور اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں، نہ کہ گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں۔ ان کا ماننا تھا کہ طلال کی محبت صرف دھوکہ ہے اور اس کی دنیاوی خواہشات میرے اندر کی روحانیت کو تباہ کر دیں گی۔ لیکن میرا دل طلال کے لیے بے قرار رہنے لگا تھا۔ میں نے طلال کی محبت کو سچ سمجھ لیا تھا اور ابا کی سختی کے باوجود اس سے ملاقاتیں جاری رکھے تھیں۔ طلال کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری زندگی میں آیا ہی میری تقدیر بدلنے کے لیے تھا۔ میرا خیال تھا کہ طلال کی محبت ہی میرے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی تھی، کیونکہ ایک وہی تو تھا جو مجھے سمجھتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اماں ابا کو طلال کے لیے منا سکتی، مگر وہ ہمیشہ مجھے کہہ دیتے تھے کہ طلال سے دور رہو، وہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جائے گا اور تمہیں برباد کر دے گا۔ مگر طلال سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب اماں ابا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ طلال جیسے لڑکے کو میرے جیون ساتھی کے طور پر بالکل بھی قبول نہیں کریں گے، تو میں نے ان سے چھپ چھپ کر طلال سے ملنا شروع کر دیا تھا اور ان کو یہ ظاہر کیا تھا جیسے میں نے ان کی بات مان لی تھی اور طلال کو بھول گئی تھی۔ ایک دن طلال مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے ایک ایسی خاص جگہ پر لے جائے گا جہاں پر ہم دونوں اکیلے ہوں گے اور اپنی محبت کا جشن منائیں گے۔ میں تو پہلے ہی طلال کی محبت میں مکمل طور پر مگن ہو چکی تھی، اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ طلال سے ملنے کے بعد تو میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ طلال کی محبت اور وعدے ہی میرے لیے ہر اصول، ہر پابندی اور ابا کی ہر سختی سے زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگے تھے۔ ابا کی تنبیہات اور پابندیوں کے باوجود میں نے طلال کے ساتھ اپنی محبت کو ترجیح دی تھی۔ طلال نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ ہمارا ساتھ ہم دونوں کی زندگی کو مکمل کر دے گا، اور یہ کہ ہم دونوں ایک ایسی دنیا بسا سکتے ہیں جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ طلال نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں اپنے اماں ابا کی دنیاوی اور مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی ایک دنیا بنائیں گے۔ طلال نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہمیں صرف اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ ابا کی سختیاں تو مجھے ہمیشہ قید رکھیں گی، لیکن وہی تھا جو مجھے اس قید سے آزاد کر سکتا تھا۔ میں تو پہلے ہی طلال کو جان سے زیادہ چاہنے لگی تھی اور بہت پہلے ہی طلال کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ میں اس کی ہر بات کو تسلیم کر بیٹھی تھی۔ طلال نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا سہارا بنے گا اور مجھے ایک نئی زندگی دے گا۔ تبھی تو ہم دنوں کے حساب سے منصوبے بنانے لگے تھے۔ طلال نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں اور اس کے ساتھ اپنے خواب پورے کروں اور ایک نئے سفر کا آغاز کروں۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے تمام رشتے ختم کرنے کی ہمت دلائی اور کہا کہ ہم دونوں کسی ایسے شہر چلے جائیں گے جہاں کوئی بھی ہمیں نہ پہچان سکے۔ طلال نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی اور میری ساری ضروریات کا بندوبست کر چکا ہے اور اب بس اسے میرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی طلال کی باتوں پر اندھا یقین کر لیا۔ میں اپنے ابا کے غصے اور ان کی سختی سے خوفزدہ ضرور تھی، لیکن اس وقت طلال کے وعدے میرے لیے ایک امید کی کرن بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا کچھ سامان ایک بیگ میں رکھ لیا اور طلال کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابا کو نہ جانے کیسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے دل میں بغاوت کے بیج بوئے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت بار سختی سے روکا اور مجھے طلال کے خطرناک عزائم کے بارے میں بھی آگاہ کیا، لیکن میرے دل میں ابا کے خلاف نفرت اور طلال کے لیے محبت بڑھ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ ابا محض مجھ سے میری خوشی چھیننا چاہتے ہیں، شاید وہ مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور ہمیشہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب پورے گھر میں سکون تھا اور ابا عبادت میں مشغول تھے، میں نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور طلال کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ابا کے سخت اصولوں سے دور جا کر ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں اور طلال رات کے اندھیرے میں ایک گاڑی میں بیٹھ کر شہر سے دور جانے لگے تھے۔ راستے میں طلال نے مجھے محبت بھرے الفاظ سے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس پر مکمل بھروسہ کیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی، وہ زندگی جو میں ابا کے اصولوں سے ہٹ کر گزار سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ طلال نے مجھے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں ٹھہرایا تھا اور مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ جلد ہی سب کچھ بہتر کر دے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طلال کی شخصیت کا ایک اور پہلو میرے سامنے آنے لگا۔ طلال کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ میرے جذبات کی پرواہ کیے بغیر مجھے دبانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر غصہ کرتا اور بلا وجہ لڑتا جھگڑتا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں جس خواب کی تعبیر کے لیے گھر سے نکلی تھی وہ خواب ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ نکاح کے بغیر رکھ رہا تھا۔ میں اس سے جب بھی نکاح کے بارے میں بات کرتی وہ مجھے ٹال دیتا۔ ایک دن طلال نے مجھ سے کہا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی اماں کے زیورات یا اپنے گھر کے کچھ قیمتی سامان کو بیچنے کی کوشش کروں۔
جو میں بھاگتے ہوئے گھر سے چرا لائی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ طلال کا اصل مقصد صرف اپنے مفادات کا حصول تھا۔ میں نے جب طلال سے سوالات کرنا شروع کیے تو اس نے نہ صرف مجھ سے بدتمیزی کی بلکہ میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرنے لگا۔ مجھے وہ محبت، وہ وعدے اور وہ خواب یاد آئے جو طلال نے بھاگنے سے پہلے مجھے دکھائے تھے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ سب جھوٹے تھے۔ طلال نے نہ صرف میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا تھا بلکہ مجھے دھوکہ دے کر میری زندگی کو مزید تباہ کر دیا تھا۔ ایک روز جب میں نے طلال کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو اپنے قریب آنے نہ دیا، اور میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا میں اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، تب طلال بہت پیار سے مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ آخر کار ہماری محبت ایک حلال رشتے میں بننے والی تھی۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی اور طلال کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ طلال مجھے ایک سنسان ہوٹل کی طرف لے جا کر مجھے اس مقام پر لے آیا تھا۔ وہ ہوٹل ایک کوٹھا تھا جہاں عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ طلال نے اس تمام منصوبے کو بہت چالاکی سے ترتیب دیا تھا، اتنا کہ مجھے شک بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے ارادے کیا تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک معصوم لڑکی تھی، میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی اور میرے جذبات کو استعمال کر کے وہ مجھے ایک کوٹھے پر بیچ سکتا تھا۔ طلال نے تو مجھے ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور پھر وہ میرا ہر خواب پورا کرے گا اور مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ وہ تو مجھے ہمیشہ یہ کہہ کر خوفزدہ کر دیتا تھا کہ میرے ابا کبھی بھی ہمارے رشتے کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک مذہبی اور سخت گیر شخص ہیں۔ مجھے بھی اس کی باتوں میں سچائی نظر آتی تھی، اسی لیے تو میں بھی طلال کی باتوں پر اندھا یقین کرنے لگی تھی، اور اس طرح میں اپنے اماں ابا اور گاؤں کی عزت کو بھلا کر طلال کے ساتھ بھاگنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میں نے تو اپنی تمام ہچکچاہٹ اور خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے طلال پر اعتماد کیا تھا اور اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ دن رات مجھے اپنی محبت کے جھوٹے خواب دکھاتا اور مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو چند دن بعد طلال نے اپنی اصلیت دکھائی۔ وہ مجھے ایک کوٹھے کی مالکن کے حوالے کر کے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تو جب حقیقت کا علم ہوا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر طلال کو بلاتی رہی، لیکن وہ تو مجھے بس اپنی ہوس اور لالچ کے لیے استعمال کر کے جا چکا تھا۔ اس کوٹھے کی مالکن نے مجھے بتایا کہ اب میں وہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے بھی مجھے وہاں قید کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ میرے جذبات اور جسم کا استحصال کر کے اپنا فائدہ نکلواتی تھی۔ میں تو ایک معصوم اور عزت دار گھرانے کی بیٹی تھی، اب ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں عورتوں کو صرف ایک چیز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی میرا مقدر بن جاتی تھی۔ کوٹھے کی اندھیری زندگی نے میرے دل و دماغ کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں ہر روز راتوں کو اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اس عذاب سے نجات ملے۔ میرے کانوں میں گاؤں کے لوگوں کا وہ جملہ گونجتا تھا، حرم تو مولوی صاحب کی بیٹی ہے، عزت دار لڑکی ہے۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتی رہتی تھی، مگر میں ایک ایسی جہنم میں قید ہو گئی تھی جہاں میرے جسم کا استحصال کیا جاتا تھا اور میں بے بسی کا بت بن جاتی تھی۔ میں ہر روز رات کو اللہ سے رو رو کر اپنی بے بسی اور غلطی کی معافی مانگنے لگی تھی۔ ہر لمحہ میرا دل پچھتاوے اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ میں نے اللہ سے فریاد کی کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میری زندگی کو اس گناہ سے نکال دے۔ کوٹھے پر موجود دیگر خواتین بھی اسی کرب سے گزر رہی تھیں جن سے میں گزر رہی تھی۔ ان میں سے کچھ نے ہار مان لی تھی، لیکن کچھ ابھی بھی اپنی زندگی کی بازیابی کے خواب دیکھ رہی تھیں، اور میں بھی ان میں سے ہی ایک تھی۔ ایک عورت زینب جو میری واحد ہمدرد تھی، اس نے مجھے سکھایا کہ زندہ رہنے کے لیے ہمت کرنا ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ زینب کی باتیں سننے کے بعد میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میں ایک طرف سماج کی تلخ حقیقتوں کو قبول کرنے پر مجبور تھی اور دوسری طرف میں اس جال سے نکلنے کے لیے مسلسل دعا اور جدوجہد کرتی رہتی تھی۔ میری روح ہر رات چیختی اور صبح میں اپنے آنسو پونچھ کر خود کو ایک بار پھر اگلے دن کے لیے تیار کرتی تھی۔ ایک رات جب میں تھکن اور آنسوؤں سے چور سو گئی تو مجھے خواب میں اپنے ابا دکھائی دیے۔ پہلے تو ان کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا، پھر وہ نورانی چہرے کے ساتھ میرے قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹی اللہ سے معافی مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، لیکن ایک وظیفہ بھی شروع کرو، یہ تمہیں اس قید اور گناہ سے نجات دلائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وظیفہ اللہ کے خاص ناموں کا ذکر ہے، یا فتاح یا رزاق یا غفور یا رحمان۔ ابا نے کہا کہ میں ہر نماز کے بعد اس کو دل کی گہرائی سے 100 بار پڑھوں اور اللہ سے نجات کی دعا مانگوں۔ جب میں خواب سے جاگی تو میرا دل دکھ سے بوجھل تھا کہ میں نے ہمیشہ ابا کو اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھا تھا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی تیسرا ہم سے سچی محبت نہیں کر سکتا، اور مجھے اس حقیقت کا اندازہ بہت دیر سے ہوا تھا۔
جب میں اپنی ساری زندگی برباد کر بیٹھی تھی، میں نے فوراً اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر لمحہ میری زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا اور میرا دل اپنی غلطیوں پر ندامت سے بھر جاتا۔ میں نے یہ وظیفہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ روزانہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس کوٹھے سے بہت جلد رہا ہو جاؤں گی۔ اس کوٹھے میں میرے جیسی اور بھی کئی لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میرا اس کوٹھے سے نکلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے پاس اس وظیفے کے علاوہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا ابا کا میرے خواب میں آنے کا مقصد رائگاں نہیں جانے والا تھا۔ اس وظیفے کی بدولت پہلے دن ہی مجھے واضح فرق نظر آیا تھا، کیونکہ اس روز میرے لیے کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو میں چیخو پکار کرتی رہتی تھی، منت سماجت کرتی رہتی تھی، لیکن میری آواز کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے تو مجھے ہر رات مجبور کیا جاتا تھا کہ میں خاموشی سے اپنے جسم کو گاہکوں کے حوالے کر دوں۔ میرے جذبات، عزت اور خودداری کو ہر روز نوچا جاتا تھا۔ میں ہر دن اپنی انسانیت کھوتی جا رہی تھی۔ میرے وہ آنسو کسی کے لیے اہم نہیں تھے جو دیکھ کر اماں ابا ہمیشہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ یہاں پر تو ہر ایک کو میرے جسم سے غرض تھی اور انکار کی صورت میں مجھے کھانے سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ وہاں موجود ہر فرد مجھے محض ایک چیز سمجھتا تھا، ایک ایسا جسم جو صرف لذت کے لیے تھا۔ میں نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار مجھے دھمکایا جاتا، مارا جاتا یا واپس گھسیٹ لیا جاتا۔ میں ہر روز سوچتی تھی کہ یہ سب انہی گناہوں کی وجہ سے تھا جو میں نے اپنے اماں ابا کی نافرمانی کر کے ان کی مرضی کے خلاف جا کر طلال کے ساتھ بھاگ کر کیا تھا، جس کی سزا میں اس بھیانک کوٹھے کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ میرے جسم پر زخم تو بھر جاتے، لیکن روح پر لگے زخم مزید گہرے ہوتے جاتے تھے۔ لیکن اس وظیفے کی بدولت مجھے امید کی ایک کرن نظر آنے لگ گئی تھی۔ میں ٹوٹ چکی تھی اور ہر لمحہ خود کو اللہ کے حضور گناہ گار اور بے بس محسوس کرتی تھی۔ میری آنکھوں میں وہ خواب بار بار آتے تھے جو میں نے طلال کے ساتھ دیکھے تھے، لیکن وہ خواب اب ایک بھیانک حقیقت میں بدل چکے تھے۔ مجھے اس قید میں کئی دن گزر گئے اور میں ہر رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی، اپنے گناہوں پر رو رو کر اپنے رب سے مدد کی التجا کرتی۔ میں نے اماں ابا کی نصیحتیں یاد کی، ان کے دکھ اور ان کی محبت کو محسوس کیا اور ہر لمحہ ان کے قدموں میں لوٹ جانے کی تمنا کرتی تھی، لیکن میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں خود کو وہاں سے آزاد نہیں کروا سکتی تھی۔ میں نے ہر وقت اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، دن رات اسی دعا کو دہراتی، اللہ سے مدد کی التجا کرتی رہتی۔ چند دن بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے اس کوٹھے پر چھاپا مارا اور تمام عورتوں کو آزاد کرایا، ان میں بھی شامل تھی۔ جب پولیس نے مجھ سے میرا حال پوچھا تو میں نے اپنی پوری کہانی بتائی۔ وہ مجھے میرے گاؤں واپس لے گئے۔ جب میں گاؤں پہنچی تو مجھ سے اماں ابا کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ میں ان کے سامنے رو پڑی اور معافی مانگی۔ ابا نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس نے تمہیں ہمیں لوٹا دیا، یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ابا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور انہوں نے مجھے اپنے دل سے معاف کر دیا۔ ابا نے کہا، بیٹی، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں دوسری زندگی دی ہے، اب اسے ضائع مت کرنا۔ میں نے دن رات قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کا مطلب سمجھنے میں لگا دیے۔ میں نے مسجد کے قریب ایک عالمہ سے رابطہ کیا اور دین کے بنیادی اصول سیکھنے شروع کیے۔ ان کے درس نے میری روح کو سکون دیا اور میرے دل کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ میں نے جانا کہ انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرنا ہے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے میرے ماضی کی زندگی کے بارے میں باتیں کی اور تنقید کی، لیکن میں نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ میری محنت اور خلوص کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگوں نے مجھے قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن محلے کی ایک بڑی خاتون میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹی، تم نے اپنی زندگی بدل کر ہم سب کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اس ناخوشگوار صورتحال میں میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اپنے اصولوں اور تربیت سے ہٹ کر جینا شروع کروں۔ میں تو ہمیشہ سے اپنے خوابوں کی دنیا میں محصور رہنے والی تھی، جہاں محبت اور آزادی کی خواہش نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا تھا۔ لیکن جب حقیقت سامنے آ چکی تھی اور میں یہ سمجھ چکی تھی کہ دنیا کی چمک دمک میں پھنسنا اور دوسروں کی خواہشات کے پیچھے بھاگنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، مجھے اب اللہ کی مدد کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں دعا کرتی تھی اور اللہ سے معافی مانگتی رہتی تھی، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی کہ اللہ کی رحمت سے میری تقدیر بدل سکتی ہے۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس میں میری غلطیوں کا کردار تھا اور اب میں ان غلطیوں سے سیکھ کر اپنے راستے پر واپس آنا چاہتی تھی۔ ایک رات ابا میرے پاس آئے اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے،
بیٹی، تم نے جو راستہ اپنایا وہ تمہاری تقدیر نہیں تھا، لیکن تم ابھی بھی اللہ کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی درست کر سکتی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے ہی میری تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں نے خود کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر لیا تھا۔ کچھ دنوں کے اندر اللہ کی مدد سے مجھے وہ راستہ ملا جو میری تقدیر کا حصہ تھا۔ میں ہر روز اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتی تھی اور مجھے اماں ابا کے سامنے جاتے ہوئے بار بار اپنے ماضی کا خیال آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میں نے اپنے اماں ابا کی بات مان لی ہوتی اور میں طلال کی باتوں میں نہ آئی ہوتی تو میں اپنے ماں باپ کو اس طرح سے سارے گاؤں والوں کے سامنے شرمندہ نہ کرتی۔ لیکن ابا مجھے ہر بار دلاسا دیتے اور مجھے یقین دلاتے کہ اگر میں اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لوں گی تو وہ میری التجا ضرور سن لے گا اور مجھے معاف بھی کر دے گا۔ مجھے ابا کی باتیں سن کر بہت رونا آتا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اور میں نے ان کی محبت کو کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، اور طلال کی باتوں میں آ کر اپنے پیار کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ لیکن اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ لیکن ابا کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا کہ وہ مجھے دل سے معاف کر چکے تھے۔ ابا میرے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کا کر دیتے۔ میری عمر بھی نکلتی جا رہی تھی۔ میں ساری زندگی اپنے اماں ابا کی چوکھٹ پر تو نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے ابا چاہتے تھے کہ وہ مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتے۔ مجھے بھی ان کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ شاید میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں ان کا ہر فیصلہ مان لیتی۔ وہ میرے ماں باپ تھے، میرے لیے جو بھی فیصلہ کرتے وہ ٹھیک ہی ہوتا، کیونکہ ان کے فیصلے کے خلاف جا کر میں اپنی مرضی سے طلال کے ساتھ بھاگنے کا انجام تو دیکھ ہی چکی تھی۔ ایک دن ابا مجھے کہنے لگے کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں نے سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ ابا کا دل ہمیشہ میرے لیے اچھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں ایک خوشحال اور باعزت زندگی گزاروں، لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں میں دوبارہ غلط فیصلہ نہ کر لوں یا پھر ماضی کی طرح کسی ایسے شخص پر یقین نہ کر لوں جو میری زندگی تباہ کر دے۔ مگر ابا کی باتوں اور محبت نے مجھے حوصلہ دیا کہ اب مجھے اپنے ماضی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ کہتے تھے، بیٹی، زندگی میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اب تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہیں صحیح راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ابا کی باتوں نے میرے دل میں نئی امید پیدا کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہوگا اور وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جس پر ابا اور اماں کا یقین تھا۔ مجھے ان پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا اختیار ان کو دینا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی بھی دھوکے باز یا بد کردار شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ کچھ ہفتے بعد ابا نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے ایک لڑکے کو دیکھ رہے ہیں جو نہ صرف اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے بلکہ اس کا کردار بھی بہت اچھا ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور مہذب نوجوان تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے دل میں اب بھی کچھ خوف تھا کہ شاید یہ بھی وہی قدم ہو جو ماضی میں طلال کے ساتھ اٹھایا تھا، لیکن ابا کی باتوں اور ان کی محنت نے مجھے اطمینان دیا کہ شاید یہ فیصلہ صحیح ہوگا۔ میں نے ابا کی خواہش کا احترام کیا اور اس لڑکے سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ مجھے اس کی سادگی اور احترام صاف نظر آتا تھا۔ وہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھا بلکہ بہت نرم دل اور پرعزم بھی تھا۔ میرے دل میں کچھ بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ لڑکا مبین جو میری زندگی میں آنے والا تھا میری تقدیر بدلنے کا ایک نیا موقع تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے گناہوں کی اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرنا شروع کر دی تھی اور دل سے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی کا مبین کے ساتھ ایک نیا آغاز کروں گی۔ مبین کی محبت اور احسن سلوک نے مجھے اماں ابا کی قدر کا بھرپور احساس دلایا۔ اماں ابا مجھے مبین کی صورت میں ایک نئی زندگی دینے والے تھے۔ ابا نے میرے لیے جس نوجوان کا انتخاب کیا تھا وہ نہ صرف میری زندگی کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا تھا بلکہ مجھے اپنی نئی زندگی کی طرف لے کر چل رہا تھا۔ میرے اماں ابا کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے مجھے وہ عزت دی تھی جو میری ماضی کی غلطیوں کے باوجود لازمی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ اماں ابا کی دعائیں اور محبت ہمیشہ انسان کو سیدھے راستے پر لے آتی ہیں، اور پھر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گی، اس نئی محبت اور محبت بھری زندگی کے ساتھ جو اب میرے سامنے تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے باب کو بھرپور محبت سے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کی مدد سے میری زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور اب خوشیوں کی روشنی نظر آنے والی تھی۔ شادی کے دن جب میں اپنے اماں ابا کے سامنے دلہن بنی کھڑی تھی مجھے اپنی ماضی کی تمام غلطیوں کا خیال آیا تھا، لیکن ان تمام پچھتاووں کے باوجود میں نے محسوس کیا تھا کہ اللہ کی رضا اور اماں ابا کی دعاؤں کے ساتھ زندگی میں ایک نیا آغاز ممکن ہے۔ شادی کے بعد میں نے مبین کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ نہ صرف میرے لیے ایک اچھا شریک حیات ثابت ہوا بلکہ ایک اچھا دوست اور رہنما بھی تھا۔
ہم دونوں نے اپنی زندگی کی مشکلات کا سامنا ایک ساتھ کیا اور ایک دوسرے کی مدد سے آگے بڑھتے گئے۔ ابا اور اماں کی دعائیں اور ان کی محبت نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جو غلطیاں کی ان کا مداوع ممکن تھا اور میری زندگی میں خوشی کی جگہ ابھی باقی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں وہ سکون آ گیا جس کا مجھے ہمیشہ انتظار تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو اللہ کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور اب ہر دن میں اپنے والدین اور اپنے نئے شوہر کے ساتھ سکون اور خوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان سب کا کمال اللہ کی مہربانی، والدین کی دعاؤں اور میرے نئے شریک حیات کی محبت میں تھا، جس نے میری زندگی کو اس قدر بدل دیا تھا کہ اب میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ شادی کے بعد میں نے مبین کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں جانتی تھی کہ ماضی کی غلطیوں کو اپنی تقدیر کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ ہر دن کو اللہ کے فضل اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ مبین ایک اچھا اور شوہر اور نیک انسان تھا، اور اس کا ساتھ میرے لیے ایک نئی روشنی بن گیا تھا۔ شروع میں مجھے ماضی کی یادیں اور کچھ خوف ضرور آتے تھے، لیکن مبین کی محبت، سمجھداری اور حمایت نے میرے دل کو سکون بخشا تھا۔ اگرچہ میں نے طلال کے ساتھ بھاگ کر بہت سی غلطیاں کی تھیں، لیکن اب میرا دل اللہ کے راستے پر تھا۔ شادی کے بعد میں مبین کے ساتھ ہر دن گزارتی اور اس کی محبت میں سکون پاتی تھی۔ ہم دونوں کا رشتہ مضبوط اور پختہ ہو چکا تھا، اور یہ سچ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ جب بھی میں نے مبین سے اپنی ماضی کی باتیں کی، وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اپنی غلطیوں کو پہچان کر ان سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مبین کی باتوں نے میرے دل میں ایک نئی طاقت اور امید پیدا کی تھی۔ مبین کی محبت نے مجھے اپنی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں ایک نئے راستے پر چل رہی تھی، اور اس راستے پر مجھے اپنے شریک حیات کا ساتھ دینا تھا، جو ہر قدم پر میری حمایت کرتا تھا۔ دعا کی طاقت ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہی تھی، اور میں نے اللہ سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی طلب کی تھی۔ ہر دن میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور اس سے اپنے ماضی کی معافی کی دعا کرتی تھی۔ مجھے اب یہ یقین تھا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور اللہ نے میری زندگی میں سکون، محبت اور خوشی لانے کے لیے مبین کو میرے راستے میں بھیجا تھا۔